حیات دنیاوی کے لیے زینت ہے، تو کہ آخرت کے لیے باقیات الصالحات ہیں، وہ نیکی جو باقی رہنے والی اسی آیت کا حصہ ہے۔ پوری آیت میں ان کا کوئی غلطی ہوگی اور بھی پیدل پہ بڑھتی ہے سب کو غور کر سکتی ہوں۔ یعنی انسان کی حیات خوشگوار ہے، بشرط کہ اس کے لیے یہی مال راہ خدا میں کام ہے، اور وہی اولاد صالح کہلاتا ہے۔ ہر انسان اولاد کی تمنا رکھتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، سبھی کو۔ یہ اور بات ہے کہ دینا نہ دینا خدا کے اختیار میں ہے، اور پھر دے خدا تب اس کی پرورش اور تربیت اور پروان چڑھانا یہ ماں باپ کی خوبی پر منحصر ہے کہ وہ بچہ کیسا معاشرے کو دے رہے ہیں، شریف النفس دے رہے ہیں یا شریر الطبع دے رہے ہیں، یہ ماں باپ کے اوپر ہے۔ جب ان کی اپنے مد نظر جیسا ہوگا ویسی تربیت کریں گے۔ خود ایک عنوان ہے، اولاد کا ہونا ایک نعمت ہے، اولاد کا رکھنا ایک خوبی ہے، اولاد سب سے بڑا خزانہ ہے، مگر اس وقت جب واقعی اولاد صالح ہو۔ چلیے امام سجاد علیہ السلام اپنی تعلیم کردہ دعاؤں کے فقہ کہ خدایا تو مجھے توفیق دے، آئین میری مدد کر، مجھے توفیق دے کہ میں ان کی تربیت کر سکوں، انہیں بہترین تعلیم دے سکوں۔ اور یہی حق باپ کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بہترین تربیت کرے۔ پیغمبر کی حدیث، مولا کائنات کے ارشادات، دیگر ائمہ کے کلام آپ سب دیکھیں، نام رکھنے سے لے کر بچے کی شادی بیاہ، اس کے گھر بسانے تک جو ایک باپ کا حق ہے اسے پیش کیا گیا، مگر ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہے جب اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کیا جائے۔ جبھی کہا گیا اولاد کو سکھاؤ، انہیں قرآن پہچنواؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ، انہیں ادب سکھاؤ اور پرورش کرو علی کی محبت کے ساتھ پرورش کرو۔ صلوات پڑھے محمد اب وہ اولاد بہترین ہوگی، ریحانۃ من ریاحین الجنہ، بہترین صفت یہ بتائیں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے ایک گل ہے، پھول ہے، جنت کے باغ سے آیا ہوا پھول ہے، اللہ نے اس کے دل کا سکون قرار۔ ٹھیک ہے کئی چیزیں ہمارے لیے اچھی نظر آتی ہیں، لوگوں کی جیسی فکریں ہوتی ہیں وہ ویسی ہی چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ ایک طرف، اولاد کا ہونا ایک طرف۔ بعضوں کے نزدیک کھانا پینا بہت اچھا ہے اور وہ جی رہے ہیں بس کھانے کے لیے، بعض کے نزدیک لباس اچھا ہے، آپ دیکھتے رہے ہر لمحہ وہ لباس تبدیل کرتے رہے، بعض کے گھر بار اچھے ہیں، وہ بنا لی اینٹیں جمع کر لی، اپنا گھر بنایا، دوسروں پر فوقیت دکھانے لگے۔ اور آج کل کے زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنی ساری چیزیں ہیں، اس سے انسان کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ ساری نعمتیں ایک طرف، اولاد کی نعمت ایک طرف، وہ سارا گھر کس کام کا جس میں ایک چہکتا مہکتا پھول نہ ہو جسے اولاد کہا جائے۔ وہ باپ کی زندگی میں خوشی کیسی جس کے پاس ان کا جگر کا ٹکڑا نہ ہو۔ خوشیاں تو اسی وقت ہے جب ان کے گھر کا چراغ روشن ہو، اور یہی چیز انسانی نسلوں کو آگے بڑھاتی ہے۔ بنی نوع بشر آگے بڑھا، ایک کے بعد ایک قسمت معاملت میں ان سب کے لیے اولاد ایک بڑی دولت ہے، جہاں انسان اسے دیکھ کر بھی خوش ہوتا ہے، اسے سن کر بھی خوش ہوتا ہے، تربیت کر کے بھی خوش ہوتا ہے، اور پھر
اسے پروان چڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنے ارمان اس میں دیکھتا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کا جو کلام ہے آپ نے ارشاد فرمایا اپنے فرزند سے میرے نام تم میرا حصہ ہو، جز ہو، بلکہ کل کا کل ویسے ہی ہو جیسے میں. آپ اندازہ وصیت ہے تو دل میں کسی اور موقع کے لیے رکھیں. یہ جملہ ایک باپ کی محبت کا کتنا بہترین مظاہرہ پیش کرنا. میرا حصہ، میرا جز ہو، بلکہ میری ہی طرح ہو. گویا تمہیں دیکھیں تو لوگ مجھے پہچانیں. یہ انسانی زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے دیدار گرامی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. انسان نہ اس خوشی کی قیمت دے سکتا ہے، نہ انسان اس مسرت کو کہیں اور پا سکتا ہے جو وہ اپنے دل میں محسوس کر رہا. کیوں؟ یہ خدا داد ہے، یہ خدا داد ہے کہ اللہ نے اسے صاحب اولاد بنایا اور پھر اس کی معاونت اور اس کے زور بازو کے طور پر اس کے لیے بیٹا قرار دیا. تبھی تو جب انسان اپنے بیٹے کو جوان ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو کتنی اس کی خوشیاں اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہیں، کتنی خوشیاں اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہیں. ذرا سی تکلیف وہ اس کی برداشت نہیں کر سکتا. خود اذیتوں میں رہے گا مگر اولاد کو اذیت ہونے نہیں دے گا. خود پریشان ہو سکتا ہے مگر اولاد کی پریشانی کو نہیں دے سکتا ہے. کیا یہ صرف ہمارے لیے ہی ہے یا پھر اس کے لیے اسوہ حسنہ کے نمونے پیش ہوئے ہیں؟ آپ پیش ہوئے ہیں. انبیاء ما سبق میں آپ جناب آدم سے دیکھے، وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا. آتے ہی سب سے پہلا سوال آپ نے یہ نہیں کیا کہ ہوا کہاں ہے، بلکہ پہلا سوال یہ کیا حابیل کہاں. یعنی بیٹے کو اپنے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں. وہی حال آگے انبیاء کا دیکھے آپ. جناب یعقوب کا عالم کیا ہے؟ اتنے بیٹے ہیں مگر جو دل بستگی اور محبت ہے اس ولی کے خدا سے جو ان کا جانشین قرار پاتا ہے اسے دیکھ رہے ہیں تو بیٹوں کے ساتھ جاتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں میرے لال ذرا مڑ مڑ کے دیکھنا تاکہ باپ کا دل ہے کہیں بے قرار نہ ہو جائے. جناب زکریا کا عالم ہی ہے. آگے جناب یحییٰ کی مادر گرامی سے کہہ رہے ہیں دیکھو میرے بچے کا خیال رکھنا، اس لیے کہ موعظے کو سنتا ہے تو اس پہ گریہ طاری ہو جاتا ہے، چھوڑ کے چلے جاتا ہے، خوف خدا سے اتنا روتا ہے. یہ بھی ایک منظر ہے. کیوں؟ یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے جب جوان ہوتا ہوا بیٹا باپ کے دل کی اتنی قربتوں کو پیش کرتے ہوئے اس کے ارمان کو پیش کرتا ہے. کیونکہ ہر باپ چاہتا ہے اس کا بیٹا صحرا رہنے، ہر باپ چاہتا ہے اس کے بیٹے کا گھر آباد ہو جائے، مگر وہ باپ کیا کرے جس کا بھرا گھر آوازیں بلند رکھو کی جملے زیادہ لگ رہے صحیح طریقہ ایسا آتا ہے کہ مختصر صحیح وقت میں ورثہ دیا جائے کہ یہی تو ہے. ایک باپ بیٹے اور ہے جس کی یاد میں سارے مسلمان قربانی کرتے ہیں. سب لا کے کاٹتے ہیں قربانی، جو بھی کاٹے جو بھی قربانی کرے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بیٹا یہ تیرا صبر انشاءاللہ میرے صابرین آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. باپ نے بھی تسلیم کیا، بیٹے نے بھی تسلیم کیا، یہ کہہ دیا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور اس کے بعد بیٹا باپ سے کچھ باتیں کہہ رہا ہے. مجلس ختم ہوئی تھی بات پر عزیزان گرامی نہیں پتا کہا بابا آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے.
میرے لال کس وجہ سے؟ اب یہ جملہ کتنا دردناک ہے کہ بابا ایک باپ اپنے بیٹے کو خون میں کیسے دے سکتا؟ پوری شہادت نہیں پڑھوں گا کہ جو کی جملے ہے ایک جملہ یہ کہا کہ بابا آپ کو پرپچی باندھ دیجیے گا، میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے گا۔ اب دوسرا جملہ یہ ہے کہ بابا یہ میرا خون تھا، میری ماں کے پاس لے جا۔ واقعہ ہو گیا، دوسرا نکاح ہو گیا، بیٹا بچ گیا، قدرت نے اعلان کر دیا عظیم، یہ ذمہ عظیم سے ہم نے بدل دیا ہے۔ باپ بیٹے دونوں آ گئے ہیں، دونوں آ گئے ہیں، دیر ہو گئی، ماں کا دل ہے بے قرار ہے، ماں کا دل لگی ہے بے قرار ہے کہ میرا بچہ گیا ہے میرے والد کے ساتھ۔ جیسے ہی دیکھا جناب حاجرہ نے جناب ابراہیم بیٹے کو لے کر آئے ہیں، سینے سے لگا دیا میرے لال، بہت دیر ہو گئی میرے والد، بہت دیر ہو گئی بچے کو، یہ کہہ کے چومنے لگی۔ کیا کہتے؟ ایک مرتبہ ماں کی نظر اسماعیل کے گلے پر پڑی ہے۔ بس یہ جملہ سنے مجلس ختم ہو گئی۔ ابھی دان گرا میں بیٹے کے گلے پر ماں کی نظر پڑی ہے، اب جو دیکھا ایک نشان ہے، زخم نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، زخم نہیں ہے، گلا دھرا نہیں ہے، خون نہیں نکلا، صرف نشان ہے۔ کبھی میرے بچے کی گردن کا نشان کیسا؟ جب اسرائیل برہات کا قربانی کے لیے گئی تھی، بس یہ سننا تھا ایک جملہ کا، ہائے اگر میرا بچہ سوا ہو جاتا۔ آپ اندازہ کریں نکال گیا تھی، آئے اگر میرا بچہ سوا ہو جاتا، ماں کیسے زندہ رہتی؟ میں کہوں حاجرہ کربلا میں آئیے، 18 برس کا بیٹا سینے سے بڑھ گئی ابھی، لاشا ہے، باپ لے کر ہی ہے، صحیح باپ پیچھے پیچھے اکبر کا لاشا ہے۔ ہے جوان کا دیکھو نا خدارا سر خاک رکھ دو میرا دانوں سے ہٹا کر سر خاک رکھ دو میرا دانوں سے ہٹا کر وہ پھیلو بابا
نہ کرو گریا و ماتم، یوں مجھ سے لپٹ نہ کرو گریا و ماتم، ہے نشا کا عالم اب آپ ہوتا ہے تصادق علی اکبر، اب آپ ہوتا ہے تصادق علی اکبر، مفیل بابا، مرنے کی خبر میری نامہ کو سنانا، مرنے کی خبر میری نامہ کو سنانا، مر جائے گی دنیا سر پیٹ باہر نکل آئے گی، سر پیٹ باہر نکل آئے گی، کھلے سر مفیل بابا، اب ہچکیاں آتی ہے مجھے موت کی مولا، اب ہچکیاں آتی ہے مجھے موت کی مولا، ہٹ جاؤ خدا را دم تو نہ دیکھو گے تو سب آئے گا کیوں کر، دم تو نہ دیکھو گے تو سب آئے گا کیوں کر، مفیل بابا، دم کہتے ہیں مشکل سے نکلتا ہے جواں کا، دم کہتے ہیں مشکل سے نکلتا ہے جواں کا، دیکھو نا خدا را سر خاک پر رکھ دو میرا دانوں سے ہٹا کر، سر خاک پر رکھ دو میرا دانوں سے ہٹا کر، مفیل بابا، یوں تو کوئی بیٹا نہ مرے باپ کے آگے، یوں تو کوئی بیٹا نہ مرے باپ کے آگے، مرتا ہوں میں جیسے کرتا ہے جدا تم سے ضعیف میں مقدر، کرتا ہے جدا تم سے ضعیف